السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج استنجا یعنی استبراء کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ آج کل ماڈرن لوگ ہیں جو کہ استنجا کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے کی وجہ سے وہ استنجا کو جو ہیں وہ معیوب سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ جل شانہ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ استنجا کرنے کا التزام کرو، یعنی لازمی کرو استنجا۔ تو استنجا کس کو کہتے ہیں؟ استنجا پیشاب یا پخانہ کی گندگی سے پاکی حاصل کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ تو پیشاب کے لیے جو ہے استنجا ہیں وہ چھوٹا استنجا، اور پخانہ کے لیے بڑا استنجا کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان سو کر اٹھے تو جب تک گھٹنے تک جو ہے ہاتھ نہ دھوئے تب تک پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہو یا نہ پاک ہو۔ حدیث میں بھی اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب سو کر اٹھے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب پیشاب پخانہ کے لیے اس جگہ جائے جہاں آپ نے جو ہے استنجا کرنا ہے، تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا جو ہے یہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھے، یعنی داخل ہونے سے پہلے پڑھے۔ پھر جو ہے بائیں پاؤں کے ساتھ جو ہے اندر داخل ہو۔ پھر جب فارغ ہو جائے، جب نکلے تو پہلے دائیں پاؤں باہر نکالے۔ جب باہر نکل جائے پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان پیشاب کرتا ہے تو سورج یا چاند کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کرنا، یا پیٹ کر کے قبلہ کی طرف پیشاب کرنا یہ منع ہے۔ اور اس طرح سایہ دار درخت ہو یا پلدار درخت ہو اس کے نیچے پیشاب کرنا، یا کسی سوراخ میں، کیونکہ ہو سکتا ہے ادھر کوئی جو ہے حشرات ہو، کسی کیڑے مکوڑے کا سوراخ ہو تو وہاں پر پیشاب کرنا یہ منع ہے۔ اور اس طرح راستے میں پیشاب کرنا، جہاں لوگ آتے جاتے ہو تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اس طرح قبرستان میں پیشاب کرنا، اور اس طرح پانی کے اندر، پانی کڑا ہو پھر اس کے اندر پیشاب کرنا منع ہے۔ اس طرح مسجد کے پاس، مسجد پاک جگہ ہے تو وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں مخصوص ایک جگہ بنی ہوئی ہو پیشاب کے لیے وہاں کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کی دیوار کے ساتھ، کیونکہ بدبو پھیل جاتی ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہیں، تو ایسی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جس جگہ بے پردگی ہوتی ہو، یا ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں سے پیشاب وغیرہ کی چینٹے اٹھ کر آپ کے اوپر آتے ہو، تو ایسی جگہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پر جو ہے پیشاب کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں کرنا یا تھوکنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ قبلہ کی طرف استنجا کے علاوہ پشت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب آپ ویسے بیٹھے ہو تو قبلہ کی طرف اگر آپ نے پشت کیا تو کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے پیشاب کے وقت جو ہے قبلہ کی طرف پشت کیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیشاب کی چینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ حدیث بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، تو اس حدیث کو سچا نہ مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔
تو اگر کسی کو بیماری ہو یا پاؤں کی تکلیف ہو تو پھر اس صورت میں وہ جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، لیکن بغیر ضرورت کے، بغیر عذر کے پیشاب کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس طرح پیشاب پخانہ کرتے ہوئے بات کرنا، کلمہ کلام پڑھنا، یا ایسی چیز یعنی انگوٹھی ہو یا تعویذ ہو جس پر کوئی مبارک نام ہو یا کلام لکھا ہو، تو اس کو اپنے ساتھ رکھنا تو یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ جس انگوٹھی پر اللہ کا نام ہو تو اس کو پھر پیشاب کرتے وقت، پخانہ کرتے وقت اتارنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈیلے سے جو ہے بائیں ہاتھ سے پیشاب کو سکھانا، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ پخانہ کے بعد مٹی کی 3 یا 5 یعنی تاک ڈیلوں سے پخانہ کے مقام کو صاف کرے۔ اس کے بعد پانی سے دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر یا مٹی سے مل کر دھوئے۔ تو اگر آپ جو ہیں ٹیشو استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی یعنی وہ ڈیلے کا قائم مقام ہوتا ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر جو ہے وہ مٹی ہے کہ آپ مٹی کے ڈیلے کے ساتھ جو ہے استنجا کریں۔ ایک ڈیلے سے دوبارہ استنجا نہ کریں۔ اگر آپ نے مٹی کے ایک ڈیلے سے استنجا خشک کیا تو اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح مرد اور عورت دونوں کے لیے ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا یہ سنت ہے، لیکن اگر نجاست پھیل جائے تو پھر پانی سے دھونا جو ہے واجب ہے۔ نجاست ناپاکی بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں جو ہے آپ پانی سے جو ہے دھونا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نجاست کم ہو تو پھر اگر آپ پانی استعمال نہ بھی کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بھی پانی کا استعمال کریں۔ اگر نجاست پلی ہوئی نہ ہو تو صرف ڈیلے سے یا صرف پانی سے پاک کر کی بھی نماز درست ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اور اس طرح مٹی کا ڈیلا، پتھر، ریت، بے قیمت کپڑا اور پانی سے استنجا کرنا جو ہے یہ درست ہیں۔ اور اسی طرح پکی اینٹ، ٹیکرا، ہڈی، گوبر، شیشہ، کوئلہ، قیمتی کپڑا اور کاغذ سے استنجا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیشاب پخانہ دونوں ایک ساتھ کیے ہو تو پہلے پیشاب کے مقام کو ڈیلے سے خشک کرے، یعنی چھوٹے پیشاب کے مقام کو جو ہے ڈیلے سے خشک کرے، پھر پخانہ کی جگہ اس کے بعد پانی سے دھوئے۔ اگر مجبوری ہو تو دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا جائز ہے، یعنی اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو یا ہاتھ زخمی ہو تو جب جو ہے ہاتھ زخمی ہو، بائیں ہاتھ زخمی ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے آپ دائیں ہاتھ سے استنجا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو، معذوری نہ ہو، بغیر مجبوری کے جو ہے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔